پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. جی وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آیت نمبر 203 کی تلاوت کی گئی، اور آپ نے اور بھی آیت پڑھی۔ موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ آیت ہے، اور اس کا تعلق حج سے ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں، ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، یعنی مینا سے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ایام معدودات سے مراد، یعنی گنتی کے دنوں سے مراد جو ہے، تشریق کے ایام ہیں۔ 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، 5 دن۔ اور اس میں اللہ کا ذکر، یعنی نمازوں کے بعد، نماز خود ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نمازوں کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں، اسی طرح تینوں جمرات کی رمی کے وقت اللہ اکبر کہنا، مطلب یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات ثلاثہ کی، تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک جمرہ کی رمی کی جاتی ہے، اور بقیہ تاریخوں میں تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔
13 تاریخ کو بھی رمی ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گو 13 کو رمی کر کے واپس آنا بہتر اور افضل ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے ذکر کے بابت بتایا، اور یہاں پہ کون سا ذکر مراد ہے اس کی وضاحت کی گئی۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صاحب مدارک اور دیگر مفسرین نے کہا کہ الایام المعدودات سے مراد تشریق کے دن ہیں، اور الزاہدی میں ہے کہ ایام معدودات جو ہیں وہ یوم نحر اور تشریق کے ایام ہیں، اور وہ جو معلومات ایام معلومات ہے یہ 10 ذی الحجہ، تو آخر میں جو دن ہیں وہ ایام معدودات ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کا ذکر یہاں کیا جانے سے مراد ان دنوں میں خاص طور پہ التکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر نمازوں کے بعد کہنا، اللہ اکبر جو ہے رمی جمار کے وقت کہنا، اور یہی رائے مفسرین و فقہا کی ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ کہتے ہیں اگر اس میں اللہ کے ذکر سے مراد اللہ اکبر ہے نمازوں کے بعد بھی، تو نماز کے بعد تکبیر جو ہے جماعت کے ساتھ ہر شخص پہ جس نے جماعت سے ادا کی، تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق واجب ہے، مرد و عورت دونوں پہ۔ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور اسی پہ امت کا معمول ہے۔ تو یہاں یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے۔ اسی طرح اس ذکر سے مراد اور تکبیر سے مراد جمرہ عقبہ جو بطن وادی میں ہے، یہ 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کو جو رمی کی جائے گی تو اس میں بھی تکبیر ہوگی۔ اسی طرح اس کے بعد یعنی 10ویں ذی الحجہ یوم النحر کے بعد جو مزید 3 دن تینوں عقبات کی جو ہے رمی جمار کی جائے گی وہ بھی واجب ہے۔ البتہ اللہ اکبر کہنا ہر رمی کے وقت سنت ہے، تو اس وقت یہاں پہ یہ حکم استحباب کے لیے ہوگا۔ پھر کہتے ہیں جاہلی دور میں اگر کوئی شخص ایک دن پہلے لوٹ آتا اور مینا میں تیسرے دن یعنی 13ویں کو نہ رہتا تو اس کو عرب جو ہے گناہ سے تعبیر کرتے۔ اسی طرح جو شخص 2 دن
تاخیر کر دیتا تو اسے بھی گنہگار تسلیم کرتے۔ تو یہاں فمن تعجلا یعنی ان دنوں میں سے جو 2 دنوں میں جلدی سے کر لے، اور رمی جمار کے لیے تیسرے دن نہ رکے، 2 ہی دن رمی جمار کر لے نہر کے بعد، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس جاہلی دور کے اس گمان کو کا خاتمہ کیا گیا۔ البتہ ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ جو رفث، فسوق، جدال، یہ 3 جو چیزیں بتائی گئیں، اس سے بچا رہا، تو گویا اس اعتبار سے اس وقت کے مخاطبین کو سامنے رکھ کر گفتگو کی گئی کہ اصل جو گناہ کا کام ہے وہ رفث اور فسوق اور جدال ہے، حج کے ایام میں خاص طور پہ۔ ویسے بھی یہ چیزیں ممنوع ہیں، لیکن حج میں ان چیزوں کی شناعت بڑھ جاتی ہے۔ البتہ تاخیر کرنا، یعنی وہ رمی جمار کی جو ترتیب ہے اس حساب سے تمام فقہا کے نزدیک مستحب ہے۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہتر اور بہترین میں اختیار دیا جاتا ہے، جیسے کہ مسافر کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار دیا جاتا ہے، گو روزہ رکھنا افضل ہے، تو وہی ہوا افضل اور افضل ترین، بہتر اور بہتر ترین کے درمیان بھی اختیار دیا جاتا ہے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے جب یہ فرمایا یا اس سے استدلال کیا کہ اگر سفر میں اختصار چاہتا ہے، اجرت چاہتا ہے، اور مکہ لوٹنا چاہتا ہے، تو اگر وہ چوتھے دن کی تینوں رمی جمار جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ جس نے 2 ہی دن میں کر لیا اور 2 دن کے بعد واپس آ گیا، اور اس کے بعد فرمایا ومن تأخر، اور اس کے بعد جس نے رک کر مزید تیسرے دن بھی کیا، یعنی چوتھے دن نہر کو لے کر چوتھے دن بھی کیا، تو یہ تعجیل اور تاخیر بہتر اور بہترین کے درمیان اختیار ہے۔ جیسا کہ مثال دی، روزے مسافر کے لیے رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہے، وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ افضل یہ ہے کہ تیسرے ہی دن بھی 13ویں ذی الحجہ کو بھی قیام کرے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چوتھے دن بھی رمی کے سلسلے میں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھے دن کوش کرنا بغیر رمی کے بھی درست ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے، اور جب طلوع فجر ہو جائے چوتھے دن تو بغیر رمی کے کوش نہ کرے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، بغیر طلوع آفتاب کے بعد چوتھے دن کوش بغیر رمی کے کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر اس نے چوتھے دن کی رمی کو مقدم کر لیا زوال کے بعد، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب چوتھے دن کی رمی کو چھوڑنا جائز ہے تو تیسرے دن زوال کے بعد کر لینا اس میں کیا حرج ہے، تو اس کو مقدم کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، زوال کے بعد ہی کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حج کے یہ مسائل گوش گزار کیے گئے، اور
اس سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی جس کی تفصیلات بتائی گئی تھی، تو اس میں یہ بھی گفتگو آئی تھی اور وہ آیت کریمہ اس کے تحت بعض چیزیں رہ گئی تھی، جزیات، جس میں وَأَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ افادہ کے معنی آتے ہیں، افاظت الماء کہتے ہیں پانی کو دہانے کھل جانا، اور افستم کی اصل بتاتے ہیں، یعنی یہاں پہ مفعول کو ذکر کیا، اور عرفات جو ہے بتاتے ہیں کہ عرفہ کی جمع ہے، اور یہ بتایا تھا کہ عرفہ کا نام عرفہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجوہ بتائی جا چکی ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ وقوف عرفہ کی گفتگو کی گئی، اور بتایا گیا کہ یہاں پہ چند چیزیں ہیں: تکبیر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور تلبیہ کہنا، اللہ کی تعریف کرنا، دعائیں کہنا، یا مغرب اور عشاء کی نماز، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ فرمایا کہ در حقیقت یہ مزدلفہ میں قیام اس سے مراد ہے، اور مزدلفہ میں قیام جو ہے واجب ہے، رکن نہیں ہے، حج کا رکن نہیں ہے بلکہ صرف واجب ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ نے حکم دیا، تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ذکر ہے، یہ ذکر باتفاق علماء حج کا رکن نہیں ہے، بلکہ اگر رکن ہوتا تو پھر وقوف ہوتا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات جانی کہ وقوف مزدلفہ جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ وجوب کا پتہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ من وقف معنا هذا الموقف، اور جبکہ عرفات سے آپ نے کوچ کیا تو جس نے عرفات میں قیام کر لیا تو گویا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ البتہ مزدلفہ کا قیام واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ ہدایہ میں یہی تفصیلات درج کی گئی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے صبح کے وقت منا کی طرف کوچ کرے۔ آغاز حج جو ہے وہ یہ ہے، یوم الترویہ کہتے ہیں، 8ویں ذی الحجہ کو جو ہے منا کی طرف کوچ کرے، اور منا میں فجر تک قیام کرے 9ویں تاریخ، اور 9ویں تاریخ کو وہاں سے عرفات جائے، اور جب سورج ڈھل جائے تو امام حج 2 خطبے دے، اور عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائے، جمع بین الصلاتین، یہ اول ہے، پہلی جمع بین الصلاتین عرفات میں ہوگی، اور وہ اس طرح جمع ہوگی
کہ وقت ظہر کا ہوگا، لیکن ظہر کے ساتھ ظہر ہی کے وقت میں عصر پڑھی جائے گی، یہ جمع بین الصلاتین۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر یہاں عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ عرفات جو ہے، پورا جو میدان ہے وہ سب ٹھہرنے کی جگہ ہے، بطن عرنہ کے علاوہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں عرفات سے لوٹے، اب جائے مزدلفہ اور وہاں جا کے رکے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے عشاء کے وقت میں۔ اسی کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دیکھتے جی مغرب کا وقت نکل رہا ہے، ایک پکے نمازی کے لیے یہ بڑی مشکل چیز ہے کہ پورا وقت ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں نماز لیکن نہیں پڑھنی ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی وجہ۔ تو یہ ہے گویا اصل عبادت، اللہ کی بات ماننا۔ جس وقت وہ کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھے، جس وقت فرمائے روزہ رکھو روزہ رکھے، جس وقت نماز سے روک دیں تو نماز سے رک جائے، جس وقت روزے سے روک دیں تو روزے سے رک جائے۔ ظاہر ہے کہ روزہ حرام ہے 5 دنوں میں، کتنا بھی دل چاہے کہ روزہ رکھو لیکن نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی طرح یہ مغرب کا وقت پورا نکل جا رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بھی جمع بین الصلاتین ہے۔ اور یہ ہے کہ عشاء کا وقت نکل جائے، مغرب کا وقت نکل جائے تو عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ پڑھے، اور فجر کی نماز جو ہے اندھیرے منہ پڑھ لے، اور وہاں رکے۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ وادی محشر کے علاوہ ہر جگہ قیام کر سکتے ہیں۔ اور یوم النحر میں جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور ہر تسبیح، ہر کنکڑی کے ساتھ تکبیر کہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر اگر چاہے تو قربانی کرے اور حلق کر لے یا قصر کر لے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے اور پھر منی میں آ جائے، وہاں قیام کرے 3 دن یا 2 دن، اور تینوں بات کی رمی کرے۔ تو یہ تفصیلات بتائی گئیں، ساتھ ساتھ کنکڑیاں ماری جائیں گی، اور اس کی تفصیلات مزید فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ در حقیقت قریش کو اولی خطاب رہا کہ وہ عرفات سے کوچ کریں، نہ کہ مزدلفہ سے۔ اور یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ قریش جو ہیں وہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور سارے لوگ عرفات میں قیام کرتے تھے، تو اس لیے گویا وہ اپنے کو بڑے لوگوں میں شمار کرتے تھے اور اپنی فوقیت اور بڑپن کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ مزدلفہ سے لوٹ آتے، تو اس لیے یہ وضاحت کر دی گئی کہ عرفات میں قیام سب کے لیے ضروری ہے، یہ صرف مزدلفہ میں جو تم قیام کرتے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور جمع بین الصلاتین کے سلسلے میں جو علماء احناف کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ حقیقی جمع بین الصلاتین صرف اور صرف حج کے سفر میں انہی 2 موقعوں پہ ہوتی ہے، یعنی ظہر اور
عصر جو ہے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دو جمع بین الصلاتین دو موقع ہی پر احناف کے مسلک کے مطابق ہوگی۔ اس کے علاوہ اور ائمہ کا مسلک ہے کہ جمع بین الصلاتین جو ہے لسفر او مطر، یعنی سفر میں بھی، عام سفر میں، ایک تو سفر حج کا جو یہ خاص بتایا گیا، اس کے علاوہ عام سفر میں بھی جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، اس طرح جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ یہ ائمہ کا مسلک ہے۔ صاحبین کی رائے بھی بعض لوگوں نے نقل کی ہے کہ جمع بین الصلاتین سفر میں یا بارش کے موقع پہ کر سکتے ہیں۔ بعض علماء اس وقت، جو علماء احناف ہیں، اپنے طور پہ وہ سفر میں گویا اس پر عمل لوگ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں، چاہے اس کی وہ اشاعت کرے یا نہیں کرے، کیسا کرتے ہیں۔ نماز کا موقع، نماز بہرحال انتہائی محتم شان فریضہ ہے، جو ہدایات اس سلسلے میں ہے ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر بعض حضرات نے جمع حقیقی اور جمع سوری یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظہر کے بالکل اخیر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اخیر وقت میں پڑھنے کے بعد کچھ ہی لمحات کے بعد عصر شروع ہو گئی تو عصر پڑھ لی، یہ جمع سوری کہتے ہیں لوگ۔ اور بارش، جب طلت النعال فالصلاۃ فی الرحال، کہ جب جوتے تر ہو جائیں یعنی بارش کی وجہ سے، تو کجاووں میں نماز پڑھ لے، یہ بھی اثر نقل کیا گیا ہے۔ دارالسلام بورنائی میں ہلکی سی بارش ہوئی اور مغرب کی نماز ہو رہی، فوراً جو ہے امام نے اعلان کر دیا کہ بارش کی وجہ سے عشاء ساتھ پڑھی جائے گی، اور مغرب بعد فوراً عشاء پڑھ لی۔ وہ بارش جو ہے معمولی بارش بہرحال، تو ذرا سا بارش ہوئی اور امام صاحب نے اعلان کر دیا کہ مسلمین جو عشاء پڑھ کے جائے، مغرب اور عشاء دونوں جمع بین الصلاتین۔ تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں سب کے پاس دلائل ہیں، تو اس پہ ضرورت عمل کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسے موقع پر، خاص طور پہ میں نے بتایا تھا وطر کا مسئلہ، کہ ہمارے یہاں وطر جو ہے ایک سلام سے 3 رکعت ہے، اور وطر کے کئی طریقے ہیں، 3 طریقے تو ہے ہی۔ وہ ایک سلام سے 3 رکعتیں، اور 2 سلام سے 3 رکعتیں۔ تو یہ خاص طور پہ حرمین شریفین میں جب جماعت ہو رہی ہو، امام امام حرم نماز پڑھا رہے ہو، حرم میں امام حرم رمضان کے مہینے میں، اب وہ وطر پڑھ رہے ہیں، تو دیکھا گیا کہ جیسے ہی وطر شروع ہوئی بہت سارے لوگ باہر نکل آئے۔ تو ہم نے بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ لوگ باہر کیوں نکل آئے، تو انہوں نے بتایا کہ فقہ حنفی کے مطابق چونکہ نماز وطر جو ہے وہ 3 رکعت ایک سلام سے ہوتی ہے، اور امام حرم جو حرم مکی جو نماز پڑھیں گے وہ 2 سلام سے پڑھیں گے، اس لیے جو حنفی لوگ تھے وہ اپنے طور پہ جا کے 3 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے۔ ہم نے ان کے پیچھے
پڑھ لیا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ حرم میں ہوتے ہوئے جو حرم کا تقدس اور اس کی اجر و ثواب اور اتنی بڑی جماعت کی جو فضیلت اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ نہیں چھوڑی جاتی. بہت مشکل ہے. خیر ہم نے پڑھا اور پڑھتے رہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس وقت کے جو مشہور فقی ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے بتایا کہ ایسا ایسا پیش آیا حرم میں. کہنے لگے یہی بات میرے ساتھ پیش آئی، میں نے بھی اقتدا کی. اور پھر فرما رہے تھے اس کے بعد ہم نے ایک حنفی کتاب کا کوئی نسخہ جو ہے قلمی دیکھا، اس میں فتویٰ اسی پر لکھا گیا کہ وطر میں اقتدا کرے حرم میں رہتے ہوئے. تو بہرحال یہ علمی گفتگو ہے. اسی طرح دارالسلام بورنائی میں ایک مسئلہ پیش آیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہاں جتنے ائمہ کرام ہیں وہ جمعے میں سورہ سب اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یہ دیکھ کر پڑھتے ہیں. یعنی امام کے سامنے مصلی کے سامنے اسٹینڈ لگا ہوا ہے اور دو صفحے اس پہ رکھے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. ایک پہ الاعلیٰ ہے اور ایک پہ الغاشیہ ہے. وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ احناف کو مسئلہ کہ دیکھ کے پڑھنا نماز نہیں ہوگی. تو ہم لوگ کیا کریں نماز کیا؟ ہم نے کہا ہم ابھی یہاں کئی دن ہیں سوچ کر بتاتے ہیں. پھر میں نے جائزہ لیا، لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پورے دارالسلام بورنائی میں صرف 2 یا 3 جگہ ایسی ہے جہاں بغیر دیکھے لوگ ائمہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ سب لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ عام طور پہ مسلمانوں میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ چاہے نماز نہیں پڑھتے. اب اگر ان کو بھی کہہ دیا جائے کہ جمعہ نہ پڑھو تو وہ بھی چھٹی ہو جائے گی، نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ پڑھیے، نماز ہو جائے گی. اور پھر یہ تبادلہ خیال یہاں کے علماء سے کیا گیا تو